الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ ربیع الثانی یہ مہینہ حضور غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی کے نام سے منسوب ہے، جس کو ہم 11ویں شریف کے نام سے بھی پہچانتے ہیں۔ تو جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق چند گوشے۔ آپ کا نام عبد القادر، آپ کے والد کا نام ابو صالح دوست جنگی اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ تھا۔ آپ ایران کے شہر گیلان میں 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ نے ابتدائی تعلیم وہیں اپنے علاقے میں اپنے مدرسے میں حاصل کی۔ 5 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے جب اپنے علاقے میں دینی تعلیم حاصل کر کے دسترس حاصل کی تو آپ کے استاد محترم نے کہا کہ آپ مزید تعلیم حاصل کرنے کا اگر شوق رکھتے ہیں اور جذبہ ہے آپ کے اندر تو آپ بغداد تشریف لے جائیے۔ آپ نے اپنی والدہ سے بغداد جانے کی اجازت چاہی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو بغداد بھیج دیا۔ آپ 18 سال کی عمر میں جب بغداد پہنچے، آپ نے وہاں جا کر کے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا اور وہاں پر دینی علوم پر دسترس حاصل کی، اور اس کے بعد آپ کو وہیں آپ کے استاد محترم نے بطور استاد وہاں مسند پہ بٹھا دیا اور آپ لوگوں کو وہ درسی کتب پڑھاتے تھے اور علم دین کی روشنی سے آسناش کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ویسے تو عام طور پر بہت کراماتی بزرگ سمجھتے ہیں اور صرف یہی جانتے ہیں کہ آپ نے کشتی سمندر سے دریا سے نکال دی، آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا، آپ نے لوگوں کو اتنی شفا دے دی، پر ہم یہ نہیں جانتے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل کتنے بڑے عالم دین اور فقیہ تھے۔ اس زمانے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے سب سے بڑے فقیہ بن گئے تھے اور سب سے بڑے فقیہ تھے۔ آپ کی مجلس میں جب آپ درس قرآن دیتے یا واعظ و نصیحت فرماتے تو کثیر تعداد میں لوگ شرکت فرماتے، یہاں تک کہ 70 ہزار افراد ایک نشست میں موجود ہوا کرتے تھے۔ اور آپ کی یہ شان اور کرامت تھی کہ آپ کی آواز پہلی صف میں بیٹھنے والا جس طرح سنتا تھا، اسی طرح مجمع کا آخری شخص بھی وہ اسی طرح سنتا تھا جس طرح پہلا شخص سنتا تھا۔ آپ کی مجلس میں 400 علماء کرام موجود ہوتے تھے اور بڑے بڑے فقیہ اس زمانے کے آپ کی نشست میں بیٹھ کر کے تربیت حاصل کرتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ عشاء کے بعد رات کو کھڑے ہو جاتے اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے فجر کی نماز سے پہلے پورا قرآن مجید ختم کر لے کرتے تھے۔ اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ وہ 15 سال تک آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور اس کے بعد پھر آپ 25 سال تک وہ مجاہدے میں مشغول ہو گئے اور جنگلوں میں اور ایسی جگہوں پر رہتے کہ جہاں کھانے پینے کی اشیاء بھی دستیاب نہ ہوتی۔ آپ پتے اور گھاس کھا کر بھی گزارا کرتے، یہاں تک کہ بلکہ آپ نے مجاہدے میں یہ چیز بھی شامل کی، 3 سال تک آپ نے کچھ نہ کھایا، اور آپ فرماتے تھے جب میرا رب کہے گا تبھی میں کھاؤں گا۔ تو اسی لیے وہ جب غیب سے ندا آتی ہے کہ اے عبد القادر کھاؤ، تو آپ نے کھانا شروع کیا، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجاہدی کی زندگی گزارتے رہے، اور پھر آپ نے 40 سال تک وہ درس دیا۔ آپ جب واعظ و نصیحت کا کام نہیں کرتے تھے، واعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے تشریف لائے بیداری کے حالت میں اور فرمائے عبد القادر تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اجمی غیر عربی ہوں اور یہ عرب کے لوگ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد القادر منہ کھولو، اور 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن حضرت عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ تھوڑے ہی ٹائم کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، وہ بھی بیداری کی حالت میں، اور اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی سے دریافت فرماتے ہیں کہ تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کو بھی آپ یہی جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عبد القادر منہ کھولو، اور حضرت علی مرتضیٰ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن
جو ہے اپنا لعاب حضرت عبدالقادر جیلانی، شیخ عبدالقادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ حضور غوث اعظم نے پوچھا یا علی مرتضیٰ، حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ اور آپ نے 6 مرتبہ، تو آپ نے فرمایا کہ عبدالقادر اے میرے بیٹے، یہ ادب کا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دفعہ، میں نے 1 دفعہ کم اسی لیے ڈالا تاکہ حضور علیہ السلام کا ادب برقرار رہے۔ پتہ چلا کہ یہاں بھی ہر ادا میں ہر جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حضور کے ادب کو ملوز خاطر رکھتے تھے۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ واعظ و نصیحت کے سلسلے میں جو ہے وہ واعظ ہفتے میں 3 دفعہ جو ہے واعظ فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے واعظ کا اثر ساری دنیا نے دیکھا۔ اسی طرح آپ کی زندگی مختلف گوشوں میں جو ہے دین کا کام کرتی رہی، یہاں تک کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 91 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی جو ہے وہ وصال کا وقت آ گیا، اور آپ نے جو ہے 91 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ حضور غوث اعظم کی سیرت سے ہم ایک بات کو ضرور جاننا چاہیں گے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر جو ہے نماز کے پابند تھے، عبادت کے پابند تھے، قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن کی تلاوت کے پابند تھے۔ آج ہم غوث اعظم کا نام لینے والے صرف 11ویں کھانے اور 11ویں کرنے تک محدود رہ گئے۔ اصل جو حضور غوث اعظم کا مقصد تھا وہ تھا نماز اور شریعت کی پابندی، شریعت کے اصولوں پر عمل کرنا، شریعت کے مسائل کو جاننا اور شریعت پر عمل کرنا، حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بے نمازی کو متعلق فرمایا، کہتے ہیں کہ بے نمازی کو تو مسلمان کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ بات صرف حضور غوث اعظم نے اس لیے فرمائی کہ بے نمازیوں کو اس بات کا احساس ہو کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ غوث اعظم کا یہ قول کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، یہ کتنا سخت اور کتنا جو ہے واضح پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو غوث اعظم کا نام تو لیتے ہیں پر نماز سے دور ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی سیرت پر اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔